السلام علیکم ویورز، میں پروفیسر مجیب لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن میں آپ سے راشا کے بارے میں، جس کو میڈیکل کی اصطلاح میں ٹریمرز بولتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ٹریمرز یا راشا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم کا کوئی حصہ، خاص طور پہ ہاتھ اور اس میں پیر اور ٹانگیں بھی شامل ہیں، وہ خود سے وائبریٹ، ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ہی طرح وہ ہل رہا ہوتا ہے، اور عموماً وہ ریسٹنگ سٹیٹ میں، مینس کہ ایک مریض اگر لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، یا پھر اگر کوئی وہ ایکشن کرنے لگا ہے، وہ چائے کی پیالی پکڑنے لگا ہے یا پھر وہ پانی کا گلاس پکڑنے لگا ہے، تو اس کا ہاتھ کانپنا شروع کر دے گا۔ راشا کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جو کامنسٹ وجہ ہے راشا کی، اس کو ہم اپنی زبان میں اسینشل ٹریمرز کہتے ہیں۔ اسینشل ٹریمرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میں عموماً ایک فیملی ہسٹری ہوتی ہے، خاندان میں کچھ اور لوگوں کو یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ کسی بھی ایج میں شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے، اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بزرگوں میں لیٹ عمر میں جا کے ہاتھ کانپنا شروع ہوئے، اور میں اس وقت 30 سال کا ہوں یا 40 سال میری عمر ہے اور میرے ہاتھ ابھی سے کانپنا شروع ہو گئے۔ عام طور پہ جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں کئی دفعہ ارلیئر ایج کے اندر بھی ٹریمرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر فیملی کے اندر کسی کو پائے جاتے ہیں۔ ان ٹریمرز کے اندر ہم انسان کو بہت ساری ادویات بھی دیتے ہیں، اور ان دوائیوں کے ساتھ ہم اس کا رسپانس بھی دیکھتے ہیں۔ انہی راشا کے اندر ایک اور بیماری ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پارکنسن ڈیزیز بولتے ہیں۔ پارکنسن ڈیزیز یا پارکنسنزم یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اسینشل ٹریمرز کے مقابلے میں کم دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کے بھی بے تحاشا مریض دیکھے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عموماً 50 سے 60 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ یہ اتنا بڑھتی ہے کہ پھر انسان کا چلنا پھرنا بھی کم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اگلے 5 سے 10 سال میں یا 15 سالوں میں مریض کرسی پہ یا بیڈ پہ آ جاتا ہے۔ اس کو پھر فور طریقے سے اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو فوری طور پہ ادویات شروع کی جا سکیں۔ ان کے لیے جو کامنسٹ دوائی ہے، سائنامیٹک دوائی کا نام ہے، جو ہم کامنلی دیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت تاشعور دوائیاں بھی ہیں جو دی جاتی ہیں۔ اس کو تشخیص کرنے کے لیے ایک نیورولوجسٹ سے یا ایک نیورو فزیشین سے آپ کو ملنا ہوتا ہے، جو کہ پھر تمام ہسٹری لینے کے بعد ایک اپروپریٹ معائنہ کرتا ہے مریض کا، اس کے مطابق دوائی تجویز کی جاتی ہے۔ پارکنسن ڈیزیز کے اندر جو چیز وہ طلب وہ یہ ہے کہ آپ نے مریض کو گرنے سے بچانا ہے، بیکاز اس میں مریض کا جو چلنے کا انداز ہے وہ اتنا سست ہو جاتا ہے کہ وہ سیڑھیاں بھی ٹھیک طرح سے نہیں چڑھ سکتا، اور کئی دفعہ گھروں کے اندر آپ کے کارپیٹس اور رگس پڑی ہوتی ہیں، تو کئی دفعہ چلتے ان کا پیر بھی اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں۔ سو آپ لوگوں پہ یہ لازم ہے کہ گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو جس کی عمر 50 سال سے زیادہ عمر ہو اور اس کا وہ جسم کانپ رہا ہو، تو فوری طور پہ آپ کو ایک نیورولوجسٹ سے ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ راشے کی اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ دیکھا گیا اکثر کہ کئی لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 50 سال کی عمر کے بعد تقریباً 20% لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، اور جو ڈپریشن کی دوائیاں دی جاتی ہیں اس سے بھی انسان میں راشا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ راشا وہ والا راشا نہیں جس کو ہم پارکنسن کا راشا بولتے ہیں، اور یہ راشا تب تک رہتا ہے جب تک انسان ڈپریشن کی دوائیاں استعمال کرتا رہتا ہے۔ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ عموماً ڈپریشن والے پیشنٹس کو لگاتار دوائیاں ہی کھانی پڑتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ راشا بھی ان کے ساتھ ساتھ پھر چلتا ہے۔ تو اس کیس کے اندر پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کون سی دوائیاں استعمال کر رہا ہے تاکہ ہم اس کو اس کے مطابق ساتھ لے کے چلیں۔ یہ وہ چند ایک مشہور وجوہات ہیں جو کہ راشا عموماً پیدا کرتی ہے۔ اسینشل ٹریمرز کا میں نے آپ سے بات کر دی، میں نے آپ سے پارکنسن ڈیزیز یا پارکنسنزم کے بارے میں نے بات کر دی، اور کچھ میں نے ادویات سے ریلیٹڈ میں نے آپ سے کچھ بات کر دی۔ عام طور پہ کئی لوگ راشے کو مرگی کے ساتھ بہت کنفیوز کرتے ہیں۔ مرگی ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بیماری ہے، راشا ایک علیحدہ بیماری ہے۔ مرگی کے اندر دماغ میں اب نارمل کرنٹ بنتی ہے، جبکہ راشا کے اندر وہی ایک کرنٹ بلکہ کم بنتی ہے اور انسان کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کوئی سوالات ہوں راشا کے بارے میں یا ٹریمرز کے بارے میں تو پلیز ہمارے یوٹیوب کے پیج پہ آئیں اور مجھ سے سوال کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔